چاہتا تھا کہ میں بتاؤں کہیں گھر آپ کا آپ نے ایکسٹینشن کرنی ہے، درخت ہیں، آپ وہاں اس کو کاٹنے سے پہلے آواز دے دیں، کوئی ویل ہے کوئی درخت ہے، آپ وہاں کھڑے ہو کر 1-2 دن کے لیے کہہ دیں بھائی ہم جانتے ہیں کہ آپ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہم بھی ہیں، لیکن یہ ہماری جگہ ہے، ہمیں ضرورت کے لیے یہ جگہ چاہیے، تو برائے مہربانی آپ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ چلے جاتے ہیں، میں نے دیکھا 99% آواز دینے سے جو چلے جاتے ہیں۔ درخت کتنا بھی پرانا ہو، ہاں جس کے درخت کی پوجا کی جاتی ہو نا، یہاں جی بابا جی بیٹھے تھے تو ڈنڈیاں لگانی شروع کر دی، ہاں جی اس درخت پر یہ خبیث کرتے ہیں مقابلہ، کیونکہ شیاطین ہوتے ہیں نا، تو باقی آپ نے جہاں کوئی کمرہ بنانا ہے، چھت خالی ہے آپ کی، وہاں بس آپ نے کھڑے ہو کر کہنا بھی یہ ہمیں اپنی ضرورت کے لیے جہاں کمرے بنانے ہیں آپ یہاں سے چلے جائیں گے۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، آ کر کہتے ہیں جی بس جس وہ سوہانا توڑ کے نہ ادھر بنایا تو کمرہ ادھر بنایا، گھر دے وچ مسئلے خراب ہو گئے، ایسا ہونا شروع ہو گیا، آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں، ٹوٹی کھل جاتی ہے جی، یہ ہو جاتا ہے جی، وہ ادھر جاتے ہیں تو ایک دم بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ گائیڈنس ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہمارے سے پہلے یہ تھے، ہم تو بعد میں آئے نا، آدم علیہ السلام تو بعد میں آئے ہیں، جنات تو پہلے زمین میں تھے، تو ان سے بچنے کے طریقے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں، ہمیں گائیڈ لائن دی ہوئی ہے، ہم اس سے بچیں گے، ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں گے، ہاں جی کھانے کے بعد اچھے طریقے سے برتن کو صاف کر لیں، آپ نے فرمایا شیطان کے لیے نہ چھوڑیں۔ ہمارے ذہن میں آج تک یہی آیا کہ جب شیطان کا ذکر ہوتا ہے اس کا معنی ابلیس ہے، ہاں جی کیا نعوذ باللہ ابلیس اکیلا اتنی قوت والا ہے؟ یہ تو شان اللہ کی ہے، وہ کائنات میں اکیلا ہے، وہ ذرے ذرے کو کنٹرول کرتا ہے، یہ ہے نا ہمارے ایمان۔ تو کیا اس ملعون کے پاس بھی یہ قوت ہے کہ یہ بھی تخت پہ بیٹھ کے اور یہ کر رہا ہے ساری حکومت، اس کے چیلے ہیں، اس کی ضرورت ہے، یہ جنوں میں سے ہے، قرآن کہتا ہے شیطان جو ابلیس جو ہے جنوں میں سے ہے، اس سے بچنے کا طریقہ آپ سے اگر ملے گا تو وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے مال کا پہرا دے رہے ہیں نا، بیت المال کا نا، زکوٰۃ کے پیسے، فطرانے کے پیسے، وہ ہے چیزیں، تو آ کر عرض کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہرا صحیح دے رہا ہوں لیکن چیزیں خود بخود کم ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں آپ نا آیت الکرسی کا جو سبجیکٹ ہے نا اس میں آپ کو یہ ساری تفسیر مل جائے گی۔ اب وہ صحابی رسول بھی ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ میں پورا پہرا دے رہا ہوں چیزیں غائب ہو رہی ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح پہرا دے رہا ہوں لیکن مال کم ہوتا جا رہا ہے، اور مال بھی کس کا ہے؟ صدقہ اور فطرانہ وغیرہ کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ پڑھ سبحان من سخر لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ پڑھنا شروع کیا تو اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ چادر بچھا کر مال بچا، پہلے نہیں لگایا اس کو، پھر بھی نہیں سمجھے کہ یہ جن ہے یا انسان ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ پڑھنا شروع کیا سبحان من سخر کا، یہ ہے ایک لفظ کہ پاک وہ ذات ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو مسخر کیا، تو آج امت اس کو چھوڑے بیٹھی ہے، آج اپنے بنائے ہوئے ان کے پیچھے چل رہی ہے۔ نہیں بات تو آپ کی ٹھیک ہے جی، صحیح حدیث ہے، مگر ہم اصل میں یہ ہیں اس لیے ہم یہ کرتے ہیں، ہاں جی شیطان نے کتنا بڑا دھوکہ ہمیں دیا ہوا ہے۔ اب جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ چادر بچھا کے مال سمیٹ رہا ہے تو میں نے پکڑ لیا، اب وہ رونے لگا میں غریب ہوں، اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دو، یہ ہے، میں نے یا رسول اللہ یہ قصہ سنا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے وہی سے بتا دیا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تیرا مہمان کل بھی آئے، دوسرے دن پھر، اب تیسرے دن جب ہوا تو کہتے میں نے اس کو بولا اب تجھے میں نہیں چھوڑوں گا، اب تجھے میں نے ہاتھ لگوانی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر تجھے تیرا میں ہاتھ کٹواؤں گا، اور رونے لگا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسے کلمے سکھاتا ہوں اگر تم یہ پڑھ لیا کرے گا تو میں نہیں آؤں گا، تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو میں نہیں آؤں گا۔ اب میری اور آپ کی کیا اوقات ہے ان صحابی کے بارے میں، ایوب انصاری کے بارے میں کیا ہے، میزبان رسول ہیں، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا، ان کے گھروں میں یہ چیزیں غائب ہو رہی ہیں۔ ہم ایسا علم رکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا جی، یہ بیٹھا نا یہ بیچارہ، پوچھو نا اس کے گھر میں کیا ہوتا ہے، ہاتھوں سے پیسے غائب ہو جاتے، یہ بیٹھا بیچارہ، یہ شیاطین جن کرتے ہیں نا،
علاج بتایا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا بتایا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا تھا جھوٹا بات سچی کر گیا, تھا جھوٹا بات سچی کر گیا. ہم کتنے لوگ ہیں, ہمارا کتے پر گارڈ پر یقین ہے, کتا ہم نے رکھا ہوا ہے, چور نہیں آئے گا. یار آیت الکرسی بھی پڑھ لیا کرو اس نیت سے کہ میری حفاظت اللہ کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جو رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے ایک فرشتہ صبح فجر تک اس کی حفاظت کرتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا. لیکن مجھے یقین کدھر ہے؟ میرا یقین تو ہے ظاہر پر کہ گن ہے, میرے پاس گن ہے, یہ بلٹ پروف شیشے لگے ہوئے ہیں. نہیں میرے بھائی ٹھیک ہے یہ ایک اسباب تو ہیں, لیکن ان میں خیر و برکت کب آئے گی؟ جب اللہ کا فضل ہوگا, ورنہ تو بلٹ پروفوں میں بھی لوگ اڑ جاتے ہیں. تو اس لیے آیت الکرسی پڑھ کے رکھیں چیزیں, انشاءاللہ اللہ کے فضل سے نہیں غائب ہوں گی. اگر اس کے باوجود یہ ہوتا ہے تو پھر اپنے اعمال کو دیکھنا ہے.